بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سینسر کے جو سمجھ آیا، جو تجربہ، جو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا اور لوگ اسے سیکھ سکتے، ہاں جو آپ کی ہڈ بیتی ہے وہ. صحیح بات. اچھا میں آئی تھی ڈاکٹر صاحب. ہیلو. اچھا میں آئی تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنی فیملی میں سب سے لیٹ. پہلے میری نانا ہی تھی، ان کے ساتھ سارے آئے تھے. اچھا مجھے جو باقی فیملی میں بھی لوگ جاتے تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میری آپ بھی چلا کرے بھابھی. تو اس وقت میں سنتی ضرور تھی لیکن میں آنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا اپنا ایک معاملہ چل رہا تھا. تو میں کہتی تھی جب میں معاف نہیں کر سکتی تو میں کیوں جاؤں. پہلے تو میں معاف کروں نا، تو میں سنتی بھی ہوں، میں کرتی بھی ہوں. تو میری یہ جنگ تھی کہ میں پہلے معاف کروں گی تو پھر میں جاؤں گی. اور وہ اس سے پہلے ایک وہ پوائنٹ تھا کہ میں بالکل ہی سمجھیں کریش ہو گئی تھی، اپنے آپ کے ساتھ ہی جنگ کرتے 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 کریش ہو گئی تھی. تو اس کے بعد میں آئی، میں نے معاف پہلے کیا، پھر میں آئی اور وہ ایک نیو چیپٹر کھلا. اپنے اندر بہت چینج محسوس کیا، سب اچھے لگنے شروع ہو گئے. تو اسی لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی ڈائریکٹ پن پوائنٹ کر کے کہا گیا کہ یہ کر لو وہ کر لو. لیکن آہستہ آہستہ آپ سنتے ہو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت ریگولر ہوں، آتی ہوں، میں بہت ہر چیز سنتی ہوں، لیکن جتنا سنتی ہوں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. فیل ہوتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں، فیل ہوتی ہوں. کرنٹلی بھی فیل ہوئی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ فیل بھی ہو رہی ہوں، لیکن پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے، پھر واپس لائن پہ آنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے تو وہی والی بات ہے کہ آپ ایک ہمارے ٹیچر ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، اور ان کی کچھ چیزوں سے ہم لوگ کبھی گھبرا بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے پھر ہم لوگ تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں. بس پیار ہی سے ہوا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بھول جاتے ہیں اور باری باری ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے. ابھی پھر پھنسے ہوئے، پھر اپنے آپ کو دماغ کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہوئیں گے تو دیکھیں گے. کیا سیکھا یہ اپنے اندر، کیا تبدیلی ہے یہ اب تک، اور آپ کو دیکھنے والوں نے کیا کہا کہ کتنی تبدیلی آ گئی آپ میں؟ وہ تبدیلی ایسے آتی ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی جس طرح کوئی اور مجھے کہہ رہا ہو، میں اس کو دعا کا کہہ رہی ہوں، یا کبھی میں کہوں کہ بندہ غلط نہیں ہوتا، برائی ہوتی ہے، بندہ غلط نہیں ہوتا. تو اس پہ جیسے فیملی والوں کو بھی کہو تو وہ ہنس پڑتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی تم سے بات نہیں کرنی چاہیے، تم تو پتہ نہیں کیا ہی بولتی رہتی ہو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بالکل اپلائی کرتی ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ چیزوں کو اپنے سے اوپر کر کے دیکھ سکوں. لیکن آخر ہوں تو انسان ہی. بالکل. واپس لائن پہ آتی ہوں، پھر یہی سوچتی ہوں کہ میری کیا جگہ ہے. شاید نہیں سوچنا چاہیے، اسی میں مار کھاتے ہیں. ہمیں زیرو ہونا چاہیے. تو بس ایک اپنے سے جنگ چلتی رہتی ہے، اس میں ریمیڈی ڈاکٹر صاحب بتاتے رہتے ہیں، ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں، پھر بہتر ہوتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں. بس یہی سیکھا ہے. اصل چیز تو ٹریک پہ رہنا ہے نا، ٹریک پہ مطلب رہنا. ہاں، گرنا بھی اٹس اے پارٹ آف گیم. جنگ ایک یہ ہے کہ دماغ میں جنگ چلتی رہتی ہے. پہلے یہ انسان اتنا سوچتا نہیں نا ہوتا، لیکن یہ سوچتا رہتا ہے کہ اچھا ہم یہ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، نہیں کرتے. پھر یہ سوچیں گے، پھر مطلب ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ صحیح کچھ کرو، صحیح طریقے سے کرو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. پہلے اس طرح کا زندگی فلٹر نہیں ہوتا تھا. پہلے زیادہ سکون میں نہیں تھی زندگی کے، پہلے یہ جنگ کم تھی. جنگ کی لحاظ سے کم تھی، لیکن اپنے اوپر ظلم بہت زیادہ تھا.
لیکن اب دماغی طور پہ یہ جنگ بہت زیادہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو اس کا کیا ریپریکاشن. لیکن پہلے ہم مطمئن ہوتے تھے جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم ٹھیک ہے. ہاں صحیح. شکر ہے ہم نہیں کچھ غلط کر رہے, باقی سارے غلط کری جا رہے ہیں. دیکھو لیکن ابھی بھی ہم اس ٹریک پہ آ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. کیونکہ وہ تو ہم نے بینگ ہیومن آپ نے رہنا ہے. بالکل. وہ کبھی کبھی پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بھی تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کل تو میں ویسی بہت اچھی ہوئی ہوں نا, دیکھو مطلب ارد گرد کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی مجھے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو وہ پھر تھوڑا سا ٹیکا لگ جاتا ہے. نہیں وہ جب آپ تھوڑا سا ذرا اچھے زون میں جاتے ہیں نا اس وقت باقی سب لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹتے ہیں تو نہ آپ کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو نہ دوسروں کا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لوگوں سے جو پہلے آپ کو سمجھو ایسے تھا کہ نور نکل رہا ہے, لوگوں کو پسند کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے, اور بندے کہتے ہیں یار میں ہی گندی ہوں, سارے گندے ہیں, سبھی وہ ہیں, تو مطلب آپ ہو جاتے ہو اس لائن پہ, پھر واپس ہونا پڑتا ہے, پھر جانا پڑتا ہے. تو بس ایک کانسٹنٹ وہ ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا. لیکن یہ بہت خوبصورت جنگ ہے. ہاں یہ تو ہے, اور شکر ہے کہ یہ بھی ہے, ہاں کیونکہ اس سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے ٹریک پہ رہنا ہے. بالکل. اور کیونکہ پہلے تو صحیح اور غلط کی آواز نہیں آتی تھی اندر سے, یوزلی آتی ہر ایک انسان کو ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے آتی تھی پھر خاموش ہو جاتی تھی. ہمارے لاجکس کے ہماری اپنے جو پرسپیکٹیوز تھے وہ زیادہ جیت جاتے تھے. اب یہ کہ اب وہ کہتی اپنا آپ منوا لیتی ہے, اوور پاور کر لیتی ہے آپ کی دوسری سوچوں کو, تو پھر آپ کہتے ہو کہ یار بعد میں جو ذلیل ہونا ہے. وہ والی بات ہے نا, آپ نے سوچنا نہیں ہے نا, آپ سوچو گے اس بارے میں کہ لاجک کیا ہے تو پھر تو آپ ہار جاتے ہو, کیونکہ لاجک کے حساب سے کئی چیزیں آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہوتی. لیکن جب آپ لاجک کو ہٹا کے آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ فل اسٹاپ ہے, یہاں پہ نہیں کرنا, بس ختم ہو گیا, بس بات ختم. وہ ختم ہو گئی بات تک جانے کا جو سفر ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. وہ آپ کو باری باری اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ ایزی. میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ خود یہ سوچتی ہوں کہ کچھ چیزیں کرنی ہے بس, اس میں ایف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ ایف اینڈ بٹ میں پڑے تو پھر آپ خراب ہو جائیں گے. پھر آبویس سی بات ہے, پھر لاجک جیت جاتا ہے, اور سم ٹائمز اگلے نے ذاتی چلو کی بھی ہوتی ہے, صحیح ہے, تو وہ پھر آپ وہاں پہ دوبارہ آپ کہہ دیتے ہو کہ یار یہاں پہ تو میں ٹھیک تھا, صحیح ہے. اب میں کہتی ہوتی ہوں کہ یار یہ سوچو ہی نا بس کو کہ بس جو کرنا ہے نا تو بس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا تھا غلط تھا, بس یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں, تو پیار بس کرنا ہے. اب میں سوچتی نہیں ہوں کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, صحیح کو کرنا تھا غلط کو کرنا تھا, اس سچویشن میں کرنا تھا اس سچویشن میں نہیں کرنا تھا, میں تو یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. تو سرکار دو عالم نے ہر ایک سے کیا اور کر کے دکھایا ہمیں, تو بس کرنا ہے, مطلب لائک فل اسٹاپ یہی ہے کہ بس کرنا ہے, اس کا کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے, بس کرنا ہے تو کرنا ہے. لیکن وہ ہم لوگوں کو اس لیے آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم آتے ہیں اور اس سے منسلک ہیں, لیکن جب نہیں ہوتا, ہم ایگزامپلس نہیں سنتے, ہم ٹیسٹیمونیلز نہیں سنتے ہیں, تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم بلیسڈ ہیں یا نہیں ہیں بلیسڈ. بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ہیں بلیسڈ, تو وہ جنگ بھی ہوتی ہے, بلیسنگ کا احساس ہوتا ہے, تبھی تو دماغ میں 2+2 چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا نہیں کرنا, پھر بھی ٹریک ہو جاتے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, یہ سفر ختم نہیں ہونے والا. اور کیونکہ ابھی تک کوئی اگر کوئی 20 سال سے دعا میں آ رہا ہے, کوئی 10 سے آ رہا ہے, کوئی 5 سے آ رہا ہے, کوئی 2 سے آ رہا ہے, کچھ مہینوں سے آ رہا ہے, سب اسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ یہ ان اینڈنگ سفر ہے. اور آپ کے اندر آپ کو مطلب ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو ہی ایکسپلور نہیں کیا ہوا, وہ تب تک یہی نہیں پتا کہ مہوش کون ہے, کیا ہے, کیونکہ میرے اپنے اندر اتنی لیئرز ہیں کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں کہ اچھا یہ بات بھی میرے اندر تھی, ٹھیک ہے. تو بڑی حیرانی یہ مجھے ہوتی ہے کہ دوسرے کو جج کرنا اتنا آسان تھا میرے لیے کہ میں کتنے آرام سے کہتی تھی نہیں یار میں کہہ رہی ہوں نا یہ ایسے ہی ہے, بس یہ ایسی ہے, اس کی عادت ہے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے اپنی عادت کی بھی لیئرز کا نہیں پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ جو عادت ہے اس کے پیچھے کیا انٹینشنز ہوتی ہیں, یہ میں کیوں کرتی ہوں, ڈیلیبریٹلی کرتی ہوں یا ہو جاتی ہے, جو کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے ہو جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. ہم ڈیلیبریٹلی کچھ نہیں کرتے زندگی میں, تو وہ نہیں پتا. لیکن دوسروں کے لیے بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ بھائی نظر آ رہا ہوتا ہے نا, شاید آپ دور سے پکچر دیکھ رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے. صحیح بات.
ٹھیک ہے. تو وہ آپ اپنے آپ کو جب اپنی فلم چلتی ہے تو بڑا مشکل کام ہے اپنی فلم دیکھنا. تو میں تو یہ کبھی دعا سیشن میں مطلب اگر میں آ رہی ہوں وہ باتیں سنوں تو مجھے وہ نا شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں سے مطلب 90% کیا 95% پہ تو میں خود قائم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کیا باتیں مطلب انسان بول دیتا ہے, لیکن یہ کہ گزرنا پڑتا ہے آپ کو وہاں سے اور آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. کانسٹنٹ ریمائنڈر سے ہے نا, ہم لوگ کو یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر ملتا ہے, یہ بھی ہماری بلیسنگ ہے کہ ہمیں مل بالکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. جن کو نہیں ملتا وہ اپنی ہی دھن میں ہوتے ہیں. بالکل. تو کانسٹنٹ ریمائنڈر کی بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آگے دعائیں زیادہ کرایا کریں, کیونکہ ہم یہاں آ جاتے ہیں, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن ہر بندہ یہاں نہیں آ سکتا. تو ان لوگوں کو ریمائنڈر ہمارے تھرو پہنچنے ہوتے ہیں, ہم ان کے ریمائنڈرز ہوں گے جن کو ہم نے دعا کرائی ہوتی ہے. اس طرح ایک روشنی سے دوسری سے تیسری سے ایک ایک شمع چلتی جائے گی, اور وہ لوگوں کو شاید ریمائنڈرز ملتے رہیں تو لوگ ٹریک پہ رہیں. ٹھیک ہے. تو دعائیں آگے کرایا کریں. میں نے تو یہ بھی سوچا, میں نے کہا میں جب بھی لوگوں کو کہتی ہوں نا اچھا آپ کا یہ ہے تو کوئی دعا کے لیے تو آپ ایسے کریں 7 دن ایسے کریں, جب میں ان کو طریقہ کار بتاتی ہوں نا تو وہ منحرف ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اگلی بار میں نے نا ایک ڈفرینٹ طریقہ اپنانا ہے. میں نے جیسے ہی سننا ہے میں نے کہنا ہے اسی وقت آنکھیں بند کرو, اسی وقت کرو. یہ ویسے بیسٹ طریقہ ہے, کیونکہ جس کو میں نے کہا ہے نا 7 دن کرو تو شاید ہماری بات میں وہ بات نہیں ہے کنونس کرنے والی, تو وہ نہیں کر پاتے. تو وہ کہتے اچھا ٹھیک, لیکن میں نے کہنا اسی وقت آنکھیں بند کرو جو میں گن پوائنٹ پہ میں کراؤں گی. کیونکہ وہ جو اصل میں ہم ساری بات کرتے ہیں نا یہاں پہ, ہم جتنا بھی بول رہے ہیں یہ ہم سیلف پریکٹیکل بول رہے ہیں نا, وہ بندہ بھی سیلف پریکٹیکل کر لیتا ہے اپنا اس 1 منٹ کے اندر. بالکل صحیح ہے. تو ہماری بات میں وہ وزن نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کا جب آپ اس کو 1 منٹ کا سیلف پریکٹیکل کراتے ہیں نا, وہ بندہ سیدھا, وہ دیکھیں آپ اس نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لی ہے, وہ ٹکا بیسٹ لگتا ہے. یہ بیسٹ طریقہ ہے. آپ صحیح پہنچے. علم القرآن خلق الإنسان